खरब 30 अरब 35 करोड़ 37 लाख रुपया, 1 अरब से ज्यादा कर्जा, और शीर मादर की तरह हड़प किया और बगैर डकार के हजम किया। मैं पूछना चाहता हूं स्टेट बैंक से, मैं पूछना चाहता हूं वजारत खजाना से कि ये तुम्हारे बाप का माल है कि बड़े लोगों को कर्जा देकर फिर माफ करवाते हो? मैं चीफ जस्टिस जो अभी आएगा उससे अपील करता हूं कि एक तो सुप्रीम कोर्ट के इमेज को बेहतर बना ले कि एक जज प्लां पार्टी का है और दूसरा प्लां पार्टी का, फिर चीफ जस्टिस की इज्जत को बहाल करे कि एक पार्टी की तरफ झुकता है और कभी दूसरे पार्टी की तरफ। और मैं अपील करता हूं जस्टिस फाइज ईसा साहब से कि इस केस को दोबारा उठा ले और ये जो 4 खरब और 30 अरब रुपए जिन लोगों ने कर्जे लेकर माफ करवाए हैं, एक एक पैसा इनके पेट से निकाल कर, वरना इनका पेट चीर कर दोबारा निकाला जाए और खजाने में जमा किया जाए। लोगों, मेरे साथ टाइम कम है और मैं किसी जलसे में तमाम तफसीलात तय करूंगा, और ये मैं कोई इल्जाम नहीं लगाता, ये तमाम तफसीलात सेनेट में उन्होंने पेश किए हैं। उसमें कंपनियां भी हैं, उसमें आपके सियासी लीडर्स भी हैं, उनके नाम पनामा लीक्स में भी, उनके नाम पंडोरा बक्स में भी, उनके नाम तो शाखाना लूटने वालों में भी, उनके नाम कर्जा लेने और माफ करवाने वालों में भी। यही सियासी लीडर है जो हर इलेक्शन में पोलिंग स्टेशन और अमला को खरीदते हैं, इलेक्शन की चोरी करते हैं, आरओ से मिलकर अपने आप को कामयाब करवाते हैं। लोगों, कोई फर्क नहीं है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और पीटीआई की सियासत में। यह सब के सब IMF के गुलाम है, ये सब के सब वर्ल्ड बैंक के गुलाम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इन 3 पार्टियों ने मिलकर कश्मीर को इंडिया के हवाले नहीं किया? इन 3 पार्टियों ने मिलकर क्या आफिया सदीकी को अमेरिका के हवाले नहीं किया? क्या इन 3 पार्टियों ने बेहुदा कानून ट्रांसजेंडर पर दस्तखत नहीं किए? क्या इन तीनों ने आपके तोशाखाने को नहीं लूटा है? लोगों, ये वही पुराने लोग हैं जिनको अंग्रेज ने इसलिए मुसल्लत किया है कि हम तो जा रहे हैं लेकिन हमारा निजाम ये लोग मुसल्लत रखेंगे। वो चले गए और अंग्रेज का निजाम, सूदी निजाम, यहूदियों का निजाम, इस्तेसाल का निजाम, अल्लाह और रसूल के खिलाफ जंग का निजाम, सूदी निजाम मुस्लिम लीग, पीटीआई और पीपल पार्टी ने तुम्हारे ऊपर मुसल्लत किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब तुम्हारा रब फरमाता है कि सूद मेरे खिलाफ ऐलान जंग है, और जो हुकूमत सूदी निजाम को मुसल्लत करती है, फैसलाबाद के लोगों, क्या उस हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरे लोगों, मेरे भाइयों, ये अपने को बरहमन समझते हैं और अवाम को शूदर समझते हैं। ये मुगल बादशाहों की तरह ऐश और इशरत करते हैं, लेकिन अब वक्त आया है
ان لوگوں سے ہم حساب کتاب کریں۔ نوجوانوں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، نیب ان پارٹیوں کے سامنے بے بس ہے، عدالت بے بس ہے۔ ان کا احتساب صرف اور صرف ووٹ کی طاقت کے ذریعے ممکن ہے۔ اپنے ووٹ کو طاقت بناؤ اور کرپشن کی ان سومناتوں کو پاش پاش کرو۔ وقت کا غزنوی بنو، وقت کا عبدالی بنو، وقت کا ابن قاسم بنو، اور تمہارے زمانے کے یہ جو یزیدی طاقتیں ہیں ان کے خلاف سینہ سپر ہو کر جماعت اسلامی کے کاروان کا حصہ بنے۔ آج سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ گزشتہ قومی اسمبلی نے نیب کے قوانین میں جو ترمیم کی تھی اس کو ختم کرنے کا فیصلہ دیا ہے۔ وہ کیا ترمیم تھی قوم نہیں جانتی، وہ یہی ترمیم ہے کہ نیب 50 کروڑ سے کم جو چوری کرے غبن کرے اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ ہمارا موقف یہی ہے کہ اگر کوئی قوم کا ایک پیسہ بھی چوری کرے اس کو بھی پکڑنا چاہیے، اس کو بھی چوکوں اور چوراہوں میں نشان عبرت بنانا چاہیے۔ لیکن قومی اسمبلی میں چونکہ سب کے سب وہ لوگ تھے جو نیب کو مطلوب ہے، جو کرپشن میں ملوث ہے، اور کیا کیا پی ڈی ایم نے 16 مہینوں میں اپنے نیب کے کیسز ختم کروائے، اپنے آپ کو کلین کروایا۔ لیکن عطا بندیال نے جاتے جاتے اس فرسودہ قانون کو دوبارہ ختم کر کے، میں اصولی آدمی ہوں، میں قومی اسمبلی کا احترام کرتا ہوں، قانون ساز ادارہ ہے، اور عدالت کو بغیر کسی بڑی وجہ کے قومی اسمبلی کی طے کردہ اور پاس کردہ قانون کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ لیکن نیب کے اس نظام اور اس قانون میں پاکستانیوں کی حقوق سلب ہو رہے تھے۔ جو پیسہ ہی لوٹتا ہے یہ کسی فرد کا نہیں، یہ 24 کروڑ عوام کا پیسہ ہے۔ اگر نیب اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں، ہر آفیسر کو، ہر ایم این اے کو، ہر ایم پی اے کو 50 کروڑ تک ڈاکہ ڈالنے کی اجازت ہے۔ فیصل آباد کے لوگوں، کیا آپ اس ڈاکے کا اجازت دیتے ہیں؟ اس لیے ہم شفاف احتساب چاہتے ہیں، ہم سب کا احتساب چاہتے ہیں، لیکن پھر آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نیب، یہ عدالتیں، یہ چہروں کو دیکھ کر، سٹیٹس کو دیکھ کر، منصب کو دیکھ کر، کرسی کو دیکھ کر، جیب کو دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ اصل ان کا احتساب صرف اور صرف عوام کر سکتی ہے۔ میرے دوستو، میں فیصل آباد کے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، آج تجارت اور تاجر دونوں ختم ہو رہے ہیں۔ بدامنی ایک طرف اور معاشی بدحالی دوسرے طرف۔ پاکستان کی کرنسی کاغذ کا ٹکڑا بن گیا۔ یہ کس کا کارنامہ ہے؟ آج جتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، ساتھ بیٹھے ہیں، یہ تاجر برادری ہے، یہ سکندر اعظم، یہ سکہ صاحب، یہ ان کا پورا ٹیم، یہ اس لیے ہمارے پاس آئے ہیں۔ یہ مختلف پارٹیوں میں رہے ہیں، ہر پارٹی نے تاجر برادری کو دھوکہ دیا۔ سکہ صاحب کہاں گئے؟ سکندر اعظم کہاں گئے؟ میں ٹھیک بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں؟ سب پارٹیوں نے تاجروں کو دھوکہ دیا۔ ہم آئیں گے، تاجر اور تجارت کو بڑھائیں گے اور عزت دیں گے۔ نوجوانوں، جماعت اسلامی کیا چاہتی ہے؟ یوتھ کے لیے خوشخبری ہے۔ نبی مہربان نے فرمایا، میری دعوت کو بڑوں نے مسترد کی تو نوجوانوں نے ساتھ دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 سال کا، حضرت زید 14 سال کا،
حضرت طلحہ 18 سال کا، حضرت عمر 28 سال کا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما 37 سال کا۔ نبی مہربان نے فرمایا ہے جوانوں نے میرا ساتھ دیا، اس لیے حکم دیا ہے ہمیں کہ جوانوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو جماعت اسلامی آئے گی ہر ضلع کے سطح پر انشاءاللہ ایک یوتھ منتخب اسمبلی ہوگی، تاکہ آپ خود اپنے بارے میں فیصلہ کریں۔ جماعت اسلامی ہر ضلع میں ایک یوتھ بینک قائم کرے گی تاکہ نوجوانوں کو بلا سود قرضے ملے۔ ہر یونین کونسل میں ہم پلے گراؤنڈ دیں گے، اس لیے کہ کھیل کا میدان آباد ہوں گے تو آپ کے ہسپتالز پر رش ختم ہوگا۔ جماعت اسلامی آئے گی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں نوجوانوں کو ہم بھرپور نمائندہ دیں گے۔ میرے دوستو، یہاں بہنیں بھی آئے ہیں، ان سے بھی میرا وعدہ ہے کہ جماعت اسلامی کی حکومت آئے گی تو وراثت میں اللہ نے جو حق خواتین کو دیا ہے، ہم انشاءاللہ وہ اللہ اور رسول کا دیا ہوا تحفہ اور حق آپ کو ضرور دیں گے۔ وہ آدمی قومی اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا جو اپنی بیٹی کو اور اپنی بہن کو اور اپنی بیوی کو ان کا حق نہیں دیتا ہے۔ بے غیرت آدمی وہی ہوتا ہے جو خواتین پر تشدد کرتا ہے۔ خواتین تشدد کے لیے نہیں ہے، یہ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے راستے پر چلتے ہوئے ہمارے مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں، ہم ان کو احترام دیں گے، ہم ان کو بلا سود قرضی دیں گے، ہم ان کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے صنعتی یونٹ قائم کریں گے، ہم ان کے لیے علیحدہ خواتین کے لیے علیحدہ ٹرانسپورٹ کا انتظام کریں گے۔ کیا انتظام کریں گے؟ علیحدہ خواتین کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام کریں گے، ان کے لیے علیحدہ یونیورسٹیاں ہوں گی، اور کھیل کود بھی ان کا حق ہے۔ انشاءاللہ چادر اور چار دیواری کی حدود کے اندر ان کے لیے پلے گراؤنڈ بنائیں گے۔ ہر میدان میں آگے بڑھنے کے لیے ہم اپنے بہنوں کو مواقع دیں گے۔ میرے بھائیوں، جماعت اسلامی کو موقع ملا، ہم عدالتوں میں قرآن کا نظام نافذ کریں گے، اور چیف جسٹس کے ہاتھ میں قرآن ہوگا، قرآن قرآن ہوگا، قرآن۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا تو انشاءاللہ تعالی ہم سودی نظام کا خاتمہ کریں گے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ لوگوں سن لو، یہ جو لاہور کا گورنر ہاؤس ہے 700 کنال پر مشتمل ہے۔ کتنے کنال پر مشتمل ہے؟ 700۔ امریکہ کے صدر کے گھر سے بڑا ہے۔ 100 کلومیٹر پر محیط پشاور کا۔ ان تمام بڑے بڑے محلات کو انشاءاللہ اس میں پلاٹنگ کر کے عوام میں تقسیم کریں گے۔ یہ مغل بادشاہ نہیں ہے، اتنے بڑے محلات میں رہتے ہیں۔ جاپان کے وزیر اعظم کا تو دفتر اور گھر ہی نہیں ہے، دفتر ہی میں رہتا ہے۔ آپ دیکھیے وزیر اعظم برطانیہ کا ایک چھوٹا سا گھر ہوتا ہے، لیکن آپ کا ڈپٹی کمشنر، ایس ایس پی، کمشنر مغل بادشاہوں کی طرح لائف گزارتا ہے۔ یہ وی آئی پی کلچر ہم ختم کریں گے، پٹواری نظام کو بدلیں گے، تانے کے نظام کو بدلیں گے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ کی عدالتیں آپ کی مساجد میں لگے گی۔ مساجد اچھی جگہ ہے عدالت کے لیے، جس طرح مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے فرماتے تھے، ہم بھی اپنی مساجد کو وہی جگہ دیں گے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جتنا بھی ورسیز پاکستانی ہے اس کو ہم ایک نیا شناختی کارڈ، محسن پاکستان کا شناختی کارڈ دیں گے، تاکہ دنیا کو بتا سکے کہ میں پاکستانی ہوں اور پاکستان میں میری عزت ہے۔ ہم کشمیر کے آزادی کے لیے جہاد کریں گے، ہم آپیہ بہن کو واپس لانے کے لیے
जद्दोजहद करेंगे, हम अदल और इंसाफ का निज़ाम लाएंगे। और लोगों, आपके लिए खुशखबरी है, सबके लिए खुशखबरी है कि पाकिस्तान इतनी पावर तो है, लेकिन ये मांगने वाला नहीं होगा, ये देने वाला पाकिस्तान बनेगा इंशाअल्लाह। ये मखरूज पाकिस्तान नहीं होगा, ये खुद मुख्तार, आजाद और इज्जत वाला पाकिस्तान बनेगा। ये काम कौन कर सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी। इस मकसद के लिए मैंने फैसलाबाद में तमाम कौमी हलकों पर और सूबाई हलकों पर उम्मीदवारान खड़े किए हैं। जरा मेरे साथ आ जाए, वो उम्मीदवारान कौम के सामने आ जाए, माँ और बहनों और बेटियों के सामने भी, नौजवानों के सामने भी। इंशाअल्लाह ताला ये वो चिराग है, ये वो रोशनियां है, ये आपका मुस्तकबिल है, ये दियानतदार क़ियादत है, ये अमानतदार क़ियादत है, ये वक़्त के गज़दवी, वक़्त के अब्दाली और ये बिखासन है। इनका साथ दे दे, इनको सपोर्ट कर ले, इनको वोट दे दे, इनके साथ चले। मैं आपको एक रोशन, क्लीन, ग्रीन, करप्शन फ्री पाकिस्तान की जमानत देता हूं। और लोगों, आखिर में एक मशवरा करना चाहता हूं कि अगर 22 सितंबर को हमने आपको लाहौर गवर्नर हाउस बुलाया है, तो आप लोग आएंगे इंशाअल्लाह, आएंगे इंशाअल्लाह। अगर फिर भी इस हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफा वापस नहीं लिया, अगर फिर भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा वापस नहीं लिया, और हमने अपील की पहियजाम की, तो आप पहियजाम में भी हमारा साथ देंगे, पहियजाम में भी हमारा साथ देंगे। और अगर हमने अपील की कि आओ मिलकर मेरे साथ इस्लामाबाद चलना, लॉन्ग मार्च करना है, अपने हक के लिए चलना है, अपने हक के लिए लड़ना और मरना है, तो मेरे साथ चलोगे, मेरे साथ जाओगे, मेरे साथ मरोगे, मेरे साथ जिहाद में शरीक होंगे। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।